یہ بہت عمدہ سوال کیا ہے کسی صاحب نے، عبد الرحمن علی، پنجاب یونیورسٹی کے۔ اللہ کے رسول سے اونچی آواز سے بات کرنے پر منع فرمایا ہے، یہ چیز آج کے دور میں کس طرح اپلیکیبل ہوگی؟ یقیناً میرے بیان کا ایک خلا تھا جس کو انہوں نے اپنے سوال کے ذریعے سے واضح کر دیا۔ ہمارا عمل اس طور سے ہوگا کہ فرض کیجئے میری اور آپ کی گفتگو ہو رہی ہے، ہم لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، دلیلیں دے رہے ہیں، وہ کہتا نہیں حضور نے یہ فرمایا ہے، اب ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے۔ آگے اگر میں نے کہا نہیں میری رائے ہے، یہ گویا کہ حضور کی آواز سے اوپر اپنی آواز کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں ہم تحقیق کریں کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا واقعتاً حدیث ہے، واقعتاً وہ مصدقہ ہے، صحیح ہے، مستند ہے۔ اس کی تحقیق کے بعد پھر ہمیں معلوم ہو کہ نہیں ضعیف ہے یا موضوع ہے، تو پھر ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت خاموش ہو جانا کہ محمد کا قول آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، بس خاموش، اب میں اپنی رائے ظاہر نہیں کر سکتا۔ یہ معاملہ عرب کے بدوؤں میں آج بھی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دو عرب لڑ رہے ہوں، شدید ترین غصے میں ہوں، لیکن کوئی شخص وہاں کہتے صلی علی النبی، وہ دونوں جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے، ختم، غصہ ختم، جھگڑا ختم، صلی علی النبی، خلاص۔ جذبات کی یہ کیفیت ہونی چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی۔ یہ کسی خاتون کا ہے، ڈاکٹر صاحب میں شرعی پردہ کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے بھائی اور میری والدہ اس شرعی پردے کے خلاف ہیں، جبکہ میرے شوہر مجھے شرعی پردہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ آج کے درس یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم اتباع رسول کی روشنی میں جواب دیں کہ آیا مجھے اپنے بھائی اور والدہ کے حکم کو ماننا چاہیے یا اپنے شوہر کی ترغیب پر عمل کرتے ہوئے شرعی پردہ کرنا چاہیے؟ آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو اللہ نے ایسا شوہر دیا ہے جو شرعی پردے کے حق میں ہے۔ والدہ کا اور بھائی کا حکم آپ بالکل پیچھے ڈال دیں، پتر اس کی حیثیت نہیں ہے۔ شریعت کے کسی حکم کی مخالف تو اگر شوہر بھی ہوتا تو سوچنا پڑے گا کہ آیا اس کی اطاعت ہے یا نہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بھی مخلوق میں سے کسی بھی ہستی کی اطاعت نہیں ہوگی جس سے کہ اللہ کی جو ہے وہ معصیت لازم آتی ہو۔ 9 اور 10 محرم کے روزے کے بارے میں تفصیل بتائیں۔ روزہ 2 دن کا مسنون ہے، نفل ہے، 9-10 کا روزہ یا پھر 10-11 کا روزہ؟ نہیں، 9 اور 10 کا ہے اور یہ مسنون ہے۔ ویسے نفلی روزہ شمار ہوگا، لیکن چونکہ حضور جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے یہودی جو ہیں یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو حضور نے پوچھا کہ یہ کیوں رکھتے ہیں آپ روزہ؟ تو انہوں نے کہا کہ اس تاریخ کو ہمیں جو آل فرعون سے ان سے نجات ملی تھی اور فرعون غرق ہوا تھا اور ہم آزاد ہوئے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ پر تو ہمارا حق تم سے زیادہ ہے، ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، پوری طرح مانتے ہیں، لہذا حضور نے اپنے صحابہ کو بھی حکم دیا کہ تم روزہ رکھو، حالانکہ ابھی رمضان کا روزہ بھی فرض نہیں ہوا تھا۔ تو یہ اس وقت کا ہے، تو اس لیے روزہ 2 دن کا کہ ہم وہ یہود سے اپنے معاملے کو علیحدہ کرنے کے لیے یہ کہ وہ 1 دن کا رکھتے ہیں تو ہم 2 دن کا رکھیں گے۔ پاکستان فرسٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ اصل میں تعبیر ہوتی ہے مختلف۔ ہمارے نزدیک تو سب سے پہلے اسلام آتا ہے، اسلام فرسٹ، ہر چیز اس کے بعد ہے۔ اگر اسلام مقدم نہیں ہے اور ہم نے کسی اور شے کو اس پر مقدم کر دیا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے پیچھے ڈالا اور دنیا کی کسی چیز کو آگے کر دیا ہے۔ تو یہ غلط نعرہ ہے اور یہ درست نہیں ہے، اور اس کے جو نتائج بھگت رہے وہ پاکستان فرسٹ جو ہے، اس وقت جو ہے آپ نے افغانستان کا بھرکس نکالنے میں امریکہ کی مدد کی، اب جو بھی کچھ اس کی طرف سے آ رہا ہے اس پر آپ خود کہہ رہے ہیں کوشش کریں گے کہ عراق کے بعد پاکستان کی باری نہ ہو، یہ کوشش کریں گے، یہ کہا خود مشرف نے، اور اب مشرف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ ہم سیکورٹی کونسل کے ممبر نہ بنتے۔ کیا ذکر اللہ میرے نزدیک کوئی اس کی کوئی سند نہیں ہے اللہ کی، بلکہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ پورا جملہ پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ جو ذکر ہے یہ اللہ جو ہے یہ میرے پاس کوئی سند نہیں ہے اس کی، یہ بہرحال صوفیوں نے اس کو اختیار کیا ہے۔ اب
ان سے پوچھیے کیا دلیل ان کے پاس ہے، کیونکہ کچھ مذہبی جماعتوں کے منشور میں شامل ہے کہ اللہ ہو کی ضربیں لگانے سے تزکیہ نفس ہو جاتا ہے اور مراقبات روشن ہو جاتے ہیں۔ مراقبات نہیں، لطائف کہتے ہیں، لطائف۔ Last time in question answer session, you said giving answer of a question, complex of superiority is the result of complex of inferiority. Please explain once more how it is possible. Thanks. اصل میں جب کسی انسان میں کسی وجہ سے اپنی کمتری کا احساس پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ دب جاتا ہے اپنے معاشرے کے اندر، تو اس کے خلاف طرز عمل کے طور پر وہ اپنی کسی ایسی شے کو جس کے اندر خیر کا پہلو ہے زیادہ نمایاں کر کے اپنے آپ کو لوگوں سے برتر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی الجھن ہے، اور یہ سپیریورٹی کمپلیکس جو ہوتا ہے لوگوں کے اندر پیدا، اکثر و بیشتر انفیریورٹی کمپلیکس ہی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ نفسیات کے ماہرین کا قول ہے۔ نامحرم مرد محرم عورت، نامحرم عورت کو قرآن کی تعلیم دے سکتا ہے یا نہیں؟ عورت برقعے میں ہو اور ان دونوں کے درمیان جو ہے یہ براہ راست جو ہے دیکھنا نہ ہو ایک دوسرے کو، تو ہو سکتا ہے۔ 10 محرم میں لوگوں کا قبرستان جانا ٹولیوں کی صورت میں کیسا ہے؟ میرے نزدیک تو اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ عورتوں کا قبرستان میں جانا کیسا ہے؟ پسندیدہ نہیں ہے دین میں۔ دنیا کا سب سے پہلا مذہب کون سا ہے؟ دنیا کا اولین مذہب اسلام۔ پہلے انسان آدم اللہ کے بندے، مسلم، مومن اور نبی تھے، تو پہلا مذہب تو وہی ہوا۔ کیا حضرت محمد سے پہلے آنے والے پیغمبر مسلمان تھے، اور مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کی تعریف ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پست کر دے، اللہ کے احکام کے سامنے سر جھکا دے، سرنڈر کر دے۔ اسلام کے معنی سرنڈر کرنے کے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہر دور میں جو نبی بھی اس وقت کا نبی اور رسول تھا تو اللہ کے ساتھ اس کے سامنے بھی سرنڈر کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو رسول آئیں گے اب وہ رسول بدل جائے گا، اللہ کے ساتھ اس رسول کی اطاعت فرض ہوگی، لیکن اسلام ایک ہی رہے گا، دین ایک ہی ہے، اگرچہ رسولوں کا معاملہ بدل جائے گا۔ ایک وقت میں لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ، ٹھیک ہے، وہ حضرت موسیٰ کی رسالت کا دور تھا۔ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر شوہر سے بھی پردہ نہ کرنے دیں اور خاتون زبردستی پردہ کرے اللہ کا حکم مان کر، تو شوہر اسے گھر سے نکالنے اور طلاق تک کی دھمکی دیتے ہیں، تو اس صورت میں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق پر کہاں تک عمل پیرا ہوا جا سکتا ہے؟ اس قسم کے معاملات میں پرسنل حالات کو دیکھ کر فیصلہ ہوگا۔ اگر کوئی خاتون ہے، اس کے بچے بھی ہیں، 3-4 ہیں، اب اگر وہ سیپریشن اختیار کرتی ہے شوہر سے تو بچوں کا مستقبل برباد ہوتا ہے، تو وہ برداشت کرے، اور اگر وہ یوں سمجھیے کہ اپنی ناراضگی کے ساتھ وہ شوہر کا حکم ماننے پر مجبور ہو تو ٹھیک ہے، وہ حکم مان لے تاکہ گھر جو ہے اور کنبہ جو ہے وہ ختم نہ ہونے پائے۔ لیکن اگر دوسری صورت ہو، ابھی ابتدا ہے، سیپریشن ہو سکتی ہے، آسانی کے ساتھ کوئی کمپلیکیشن پیدا نہیں ہوگی، تو چھوڑ دینا چاہیے، علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ جن لوگوں کی نیکیاں اور بدی برابر ہوں گی وہ کدھر جائیں گے؟ سورہ اعراف میں ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک طرف جہنم ہوگی، ایک طرف جنت، بیچ میں ایک فصیل حائل ہوگی۔ اس فصیل پر یہ لوگ منتظر رہیں گے کہ دیکھیں اب ہمارا معاملہ کیسے طے ہوتا ہے۔ آپ کے کتاب کے معراج النبی میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ اللہ تو نور ہے، اسے دیکھا کیسے جا سکتا ہے۔ اسی رسالے میں دوسری جگہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ معراج کی رات حضور نے جبرائیل کو دیکھا ان کی اصل صورت میں۔ سوال یہ ہے کہ فرشتے بھی تو نوری مخلوق ہیں، ان کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ فرشتہ نوری تو ہے، مخلوق تو ہے نا، اور جو مخلوق ہے اس کی شخصیت محدود ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے۔ اس اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہوا۔ ایک ہے نور سے پیدا کیا جانا،
ایک ہے خود ہی نور ہونا، اور وہ نور بھی جس کے لیے کہ کوئی سمت معین نہیں، کوئی حدود معین نہیں. تو یہ دونوں کے اندر فرق ہے. ہر پرفیوم میں الکوہل کی کچھ مقدار ہوتی ہے، اسے پرفیوم کے طور پر اس متعلق کیا حکم ہونا چاہیے؟ استعمال نہیں کرنا چاہیے. آپ عطر استعمال کریں جو ہمارا مشرقی عطر ہوتا ہے، اس میں نہیں ہوتا. اسلامی حکومت کون قائم کرے گا؟ ہمارے ملک میں یہ کام کرنا کس کا فرض ہے؟ یہ مسلمانوں کا فرض ہے، عام لوگوں کا فرض ہے. اور اس میں تدریجاً یہ ہوگا جس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، پہلا فرض تو اس پر ہو گیا. اب وہ لوگوں کو سمجھائے کہ یہ فرض ہے، اور پھر لوگوں کو جمع کرے، جماعت بنائے. اگر بڑی جماعت بن جائے گی تو پھر میدان میں آ کر اس نظام کو چیلنج کریں گے. آپ نے سورہ مجادلہ کی آخری 18 آیات کے درس کے ضمن میں تقاضۂ ایمانی کے حوالے سے دو اصطلاحات، پیٹنٹ، جامد ایمان اور ڈائنامک ایمان استعمال کی ہیں. ان کی مزید تشریح درکار ہے. یہ پیٹنٹ کا لفظ تو میں نے کبھی استعمال نہیں کیا. میں سٹیٹک کا لفظ تو استعمال کرتا ہوں. ایک سٹیٹک شے ہوتی ہے، ایک جو ہے یہ ڈائنامک ہے. جیسے فزکس میں سٹیٹک فرکشن اور ایک جو ہے موومنٹ کے ساتھ فرکشن، زمین و آسمان کا فرق ہے. تو ڈائنامک دین اور سٹیٹک دین تو یہ ہے کہ ہم رہ رہے ہیں، چاہے کفر کا غلبہ ہے، غیر اسلامی قوانین ہے، مجھے کیا ہے جی، میں تو اپنا دھندا ہے، اپنا کاروبار ہے، اپنی ملازمت ہے، اپنا یہ ہے، اپنا وہ ہے، اپنے بچے ہیں، اپنا گھر ہے، اپنی بلڈنگ ہے. یہ جو دین کا تصور ہے یہ غلط ہے. ڈائنامک یہ کہ نہیں، اس کو بدلنا ہماری ذمہ داری ہے. ایک جماعت بناؤ، مجتمع ہو جاؤ، طاقت اکٹھی کرو تاکہ اس نظام کے خلاف جد و جہد کی جا سکے. یہ ہے اصل میں ایمان کا تقاضا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.